السلام علیکم۔ ویلکم ٹو خوف نامہ۔ میرا نام عمار ہے اور میں آپ کی دی گئی اسٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل اور انسٹا کے تھرو ہمیں ڈی ایم کریں۔ یہ کہانی کمزور دل والوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ سننے کی ہمت رکھتے ہیں تو آئیے سنیے چھاؤنی کے جنگل کی سرگوشیاں۔ اسنیکس ریڈی رکھیں، کمرے کی لائٹس آف کر لیں اور بیٹر ایکسپیرینس کے لیے ہیڈ فونز لگا لیں۔ 2018 کا سرد دسمبر تھا۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب عمران ملک کو کال ملی۔ سر، دیر کوہاٹ بارڈر کے پاس غیر قانونی لکڑی کاٹنے والوں کی اطلاع ملی ہے۔ عمران ملک نے بغیر دیر کیے ٹیم تیار کی، حسن اور ڈرائیور بلال کو ساتھ لیا۔ ٹرک میں ہتھیار، ٹارچ اور وائرلیس سیٹ رکھ کر وہ جنگل کی طرف نکل پڑے۔ راستہ پتھریلا اور گھنے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بلال نے گاڑی کی رفتار کم کی کیونکہ ہوا میں عجیب سی نمی اور بوسیدہ لکڑی کی بو تھی۔ حسن نے آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں نے چاند کو چھپا رکھا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ جنگل کے بیچ پہنچے۔ گاڑی بند کی اور سب نے ٹارچ آن کی۔ چاروں طرف خاموشی، لیکن اس خاموشی میں کہیں دور سے لکڑی ٹوٹنے کی ہلکی آواز آئی۔ عمران نے ہاتھ سے اشارہ کیا، سب لائٹ بند کرو۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس طرف بڑھے جہاں سے آواز آئی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ بس زمین پر ایک پرانی فاریسٹ رینجر کی وردی پڑی تھی، پوری کی پوری، جیسے کسی نے بس اسے اتار کر رکھ دی ہو۔ حسن نے کپڑے اٹھا کر کہا، سر، یہ تو ہماری ہی فورس کی یونیفارم ہے، مگر یہاں کیسے؟ عمران نے بغور دیکھا۔ وردی پر نام کی پٹی تھی، رفیق۔ رفیق ایک سابقہ رینجر تھا جو 2015 میں اسی علاقے میں لاپتہ ہوا تھا اور کبھی نہیں ملا۔ چند قدم آگے بڑھتے ہی بلال نے درختوں کی قطار میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک پرانا پیپل کا درخت جس کے تنے پر کسی نے سرخ رنگ سے ہاتھوں کے نشان بنا رکھے تھے، اور نیچے کچھ جلتا ہوا سا مواد، جیسے کسی نے ابھی کوئی رسم کی ہو۔ حسن نے قریب جا کر مٹی ہٹائی۔ نیچے سے ایک انسانی کھوپڑی نظر آئی۔ بلال پیچھے ہٹ گیا، چہرہ زرد پڑ گیا۔ اسی لمحے درخت کے اوپر سے کسی عورت کی چیخ گونجی۔ ٹارچیں فوراً اوپر اٹھائیں۔ کچھ نہیں تھا، صرف ہوا میں ہلتے پتے، مگر اس لمحے تینوں کو ایک ساتھ لگا جیسے کوئی ان کے بیچ کھڑا ہو۔ عمران نے وائرلیس پر مدد کے لیے کال کی، مگر سیٹ سے صرف پراسرار سرگوشیاں آنے لگیں، یہ ان کا جنگل ہے، واپس آ جاؤ۔ ڈرے سہمے وہ گاڑی کی طرف لوٹنے لگے، مگر جب گاڑی کے پاس پہنچے تو بلال غائب تھا۔ گاڑی کے دروازے کھلے تھے، انجن بند تھا اور سیٹ پر صرف اس کا بیج پڑا تھا جس پر لکھا تھا، بلال، فاریسٹ رینجر ڈرائیور۔ حسن نے گھبرا کر عمران کی طرف دیکھا، سر، ہمیں نکلنا چاہیے۔ عمران نے ٹارچ گھمائی اور تب انہوں نے دیکھا پیپل کے درخت کے نیچے بلال کھڑا تھا، لیکن وہ ہل نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں
منہ سے سیاہ مٹی نکل رہی تھی اور وہ دھیرے سے بولا، رفیق نے کہا تھا جو واپس آئے گا وہ زندہ نہیں جائے گا۔ حسن بے قابو ہو کر بھاگا۔ عمران نے اس کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کی مگر جنگل نے جیسے اسے روک لیا ہو۔ ہر طرف سرسراہٹ، سرگوشیاں اور درختوں کی جڑوں سے نکلتی سایہ دار شکلیں۔ اگلی صبح ریسکیو ٹیم پہنچی۔ گاڑی وہیں تھی، وائرلیس بند، لیکن عمران اور حسن دونوں کا کوئی نشان نہیں ملا۔ صرف ایک چیز ملی، پیپل کے درخت پر تازہ 3 ہاتھوں کے نشان اور نیچے تینوں کے نام لکھی ہوئی وردیاں۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ رات کو اس جنگل سے کبھی کبھار وائرلیس کی آواز آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ رینجرز نہیں گئے، جنگل نے انہیں رکھ لیا ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ چھلاوا اکثر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنے ساتھ غائب کر لے جاتا ہے، جیسے ان 3 فوریسٹ رینجرز جوانوں عمران ملک، بلال ڈرائیور اور حسن کو غائب کیا۔ امید کرتا ہوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔